www.attableek.com, the reviver of Iman. Alhamdulillah wa kafa wa salamun ala ibadihi allazina astafa. Amma ba'd. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا. صدق اللہ العظیم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. بزرگوں اور بھائیوں، ایمان والے کی ایمانی زندگی دو چیزوں کے درمیان دائر رہتی ہے. ایک کتاب اللہ اور دوسرا سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اس کا ہر کام کتاب اللہ کی روشنی میں ہوگا اور اس کا ہر عمل سنتوں کے زاویے میں ہوگا. بلکہ اگر سنتوں کے مطابق زندگی گزاری جائے تو کتاب اللہ پر بھی عمل ہو جاتا ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی راضی ہوتے ہیں. اور جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم راضی ہوں گے اللہ بھی راضی ہوں. اس وجہ سے شریعت مقدسہ کا فائدہ ہے کہ اپنے معاملات کو کتاب اللہ اور سنت کے طریقوں پر حل کریں. اپنے فیصلے شرعی اعتبار سے طے کرائیں. عدالتوں میں نہ جائیں، علماء سے طے کروائیں. سرکار کے زمانے میں یہی ہوتا تھا. جہاں مسئلہ کوئی پیش آیا سرکار کے دربار میں حاضر ہو گئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منٹوں میں فیصلہ کر دیا اور فیصلہ ہو گیا. فیصلہ ہونے کے بعد منظور بھی کر لیا گیا. کوئی اشکال اس کے اوپر نہیں کہ یہ کیسا فیصلہ کیا گیا. چنانچہ میں نے جو آیت پڑھی ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے اسی کی طرف اشارہ فرمایا کہ تیرے رب کی قسم وہ لوگ کمال درجے کے ایمان والے نہیں ہیں کہ جو تیرے فیصلے پر راضی نہ ہو جائیں. پہلے تو فیصلہ تجھ سے کروائیں اے نبی، اور جو فیصلہ ہو جائے اس پر دل میں کسی قسم کا دغدغہ نہ ہو، کسی قسم کا شک نہ ہو، شبہ نہ ہو، اور سر تسلیم خم کر لیں جو فیصلہ آ جائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے، اس پر اشکال نہ کریں.
اشکال یہ ایمان میں کمزوری کی علامت بنے گا کہ نبی کے فیصلے پر اشکال، نبی کے فیصلے پر اعتراض. مفسرین نے اس کے سلسلے میں ایک واقعہ لکھا ہے. واقعات تو اور بھی ہیں، لیکن یہ واقعہ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے بھی تحریر فرمایا کہ مدینہ منورہ میں حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا باغ تھا، اور ان کے باغ کے ساتھ باغ کے ختم ہونے پر دوسرے صاحب کا باغ تھا. پڑوسی یوں کہتا تھا کہ زبیر تم بہت دیر لگاتے ہو پانی چھوڑنے میں، میرے لیے جلدی پانی چھوڑ دیا کرو، میرے باغ میں پانی پوری طرح بھرتا نہیں. تو حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تھے میں تو جو بھرنا چاہیے جتنا پانی اتنا اپنے باغ میں لیتا ہوں، اور قاعدے سے لیتا ہوں، بے قاعدہ نہیں لیتا. لیکن وہ دوسرا انصاری مانا نہیں. یہاں تک کہ معاملہ جو ہے سرکار کی کورٹ میں چلا گیا. وہ صاحب نے کہا کہ چلو ہم چلتے ہیں اور فیصلہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کرواتے ہیں. دونوں حضرات آئے اور انہوں نے آ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں اپنا پورا ماجرا بیان کیا. دونوں نے اپنی اپنی باتیں رکھی. تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ زبیر تھوڑا پانی بھر کر چھوڑ دیا کرو. یہ بات اس انصاری کی رعایت نے فرمائی تھی، لیکن اتفاق سے اس انصاری نے فیصلہ ہونے کے بعد یہ جملہ کہہ دیا کہ یہ فیصلہ تو حضرت زبیر کی طرفداری میں ہوا، گویا کے فیصلے پر اعتراض کیا ہے. اور یہ جملہ اور بھی بڑا ہے، اور یوں کہا یہ فیصلہ اس لیے ایسا ہوا کہ یہ آپ کا پھوپھیزاد بھائی ہے زبیر، اس لیے فیصلہ ایسا ہوا. ہاں تو وہ ایمان والا، لیکن اس وقت جو ہے زبان سے ایسا جملہ نکل گیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو غصہ آیا. غصہ آیا تو آپ نے فرمایا کہ زبیر ٹخنوں سے اوپر تک پانی بھر جائے تمہارے باغ کے اندر، وہاں تک پانی پلاؤ، پھر چھوڑو، تختہ لگا دو، پھر تمہارا ساتھی جو ہے اس کو دے دو پانی کہ ادھر بہتا جائے گا پانی. سوال ہوتا ہے کہ نبی خلاف حق کو فیصلہ کر ہی نہیں سکتے. جب خلاف حق فیصلہ نہیں کر سکتے تو یہ بات کیوں فرمائی آپ نے کہ اور بھر لو؟ پہلے تو یہ نہیں فرمایا تھا، اور بعد میں فرمایا کہ اور بھرو زبیر، اور بھرو، یہاں تک کہ دیوار پر پانی چڑھ جائے وہاں تک بھرو. یعنی جو منڈیروں کی دیوار ہوتی ہے وہ مراد ہے. علماء نے لکھا کہ اصل میں
پہلی مرتبہ جب فیصلہ فرمایا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تو وہ انصاری کی رعایت میں فیصلہ کیا تھا. جتنا حق بنتا ہے زبیر کا اس سے کم پر فیصلہ کیا تھا کہ تھوڑا سا پانی لے لو پھر چھوڑ دو. تو یہ فیصلہ اس کے حق میں تھا, اس کی رعایت کی تھی. لیکن اس اللہ کے بندے نے اس رعایت کی قدر نہیں کی. نبی میری رعایت فرما رہے ہیں اور فیصلہ جو ہے میرے حق میں کر رہے ہیں, اس نے الٹا کہہ دیا کہ فیصلہ ان کے حق میں کیا. اس پر اللہ تعالیٰ نے آیت اتاری اور فرمایا کہ فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّىٰ يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ. قسم بخدا یہ لوگ کمال درجے کے ایمان والے ہیں ہی نہیں, یہاں تک کہ اپنے معاملات کا فیصلہ آپ سے نہ کرائیں, اور فیصلہ ہونے کے بعد یہ جو جملہ زبان سے آیا یہ بھی نہیں آنا چاہیے. پھر ان کے دل کے اندر ذرا بھی دغدغہ پیدا نہ ہو جو فیصلہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے اس پر. علماء نے ایک اور بھی واقعہ نقل کیا ہے کہ ایک منافق اور ایک یہودی اپنے معاملے کا فیصلہ کرانے کے لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے. سرکار نے فیصلہ جو ہے وہ یہودی کے حق میں کر دیا کیونکہ وہ حق پر تھا اور یہ ناحق پر تھا. فیصلہ اس کے حق میں کر دیا تو منافق کو اطمینان نہیں ہوا. ایمان کی علامت یہ ہے کہ سرکار کے فیصلے پر اطمینان ہو جائے اور دل میں کسی قسم کا دغدغہ پیدا نہ ہو. منافق نے کہا کہ چلو حضرت ابو بکر کے پاس جاتے ہیں, ان سے فیصلہ کرواتے ہیں. دوسرے فریق نے کہا کہ سرکار کا فیصلہ جیسے سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے, آپ کے فیصلے کے بعد کسی اور کے پاس جانے کا کوئی سوال پیدا نہیں ہوتا. لیکن وہ اللہ کا بندہ مانا نہیں اور گیا حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پہلا سوال کیا, یہ بتاؤ کہ میرے پاس فیصلہ کرانے کے لیے آئے, پہلے تو یہ قابل تعجب ہے کہ سرکار کے ہوتے ہوئے میرے پاس آئے. سرکار کے پاس گئے تھے فیصلہ کرانے کا؟ جی بالکل گئے تھے. وہاں سے پھر یہاں آنے کا کیا مطلب؟ آقا نامدار نے فیصلہ کر دیا تو آقا کے فیصلے کے بعد پھر میرے پاس فیصلہ کرانے کے لیے آنے کا مطلب کیا ہے؟ تو ہمیں اطمینان نہیں ہوا. منافق نے کہا اطمینان نہیں ہوا. فرمایا ابو بکر کی شان یہ نہیں ہے کہ رسول اللہ کے فیصلے پر کوئی فیصلہ کرے. سرکار کا فیصلہ آخری فیصلہ ہے, اس فیصلے پر میں فیصلہ کروں یہ ہو نہیں سکتا. لہذا میں تو معذرت خواہ ہوں, جو سرکار کا فیصلہ وہی میرا فیصلہ, نیا کوئی فیصلہ دینے کی میری جرات اور ہمت نہیں. اس میں تو دعویٰ ہو جائے گا کہ میں سرکار سے اچھا فیصلہ دے رہا ہوں اور یہ کبھی بھی نہیں ہو سکتا. اس نے سوچا چلو حضرت عمر کے پاس جائیں, وہ بڑے ثوابیت پر بولنے والے بڑے حق گو ہیں. تو نکلے اور دربار عمر میں پہنچ گئے. حضرت
حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے پورا ماجرا رکھا. سرکار نے پوچھا، حضرت عمر نے پوچھا، سرکار کے پاس گئے تھے؟ گئے. فیصلہ نہیں فرمایا، کر دیا. پھر حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے یہاں گئے. وہاں کیوں گئے تھے؟ کہا یہ فیصلے سے اطمینان نہیں تھا. انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا کہ رسول اللہ کے فیصلے پر کوئی فیصلہ نہیں، وہ فائنل فیصلہ ہے. ہم اپنے مسائل لے کے جاتے ہیں تو دربار رسالت میں جاتے ہیں تو میرے پاس آئے. میری تو اتنی ضرورت نہیں کہ سرکار کے فیصلے کے خلاف کوئی فیصلہ کروں اور تم اس کو سنو، یہ تو ہو ہی نہیں سکتا. اچھا، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ دو جگہ تم کو اطمینان نہیں رہا، اس لیے تم کو میرے پاس آنا پڑا. کہا جی بالکل حضرت، اور میں انتظار کرو، ابھی اچھا فیصلہ کرتا ہوں. تم کو اطمینان ہو جائے گا. منافق سے کہا اطمینان بخش فیصلہ کرتا ہوں. اندر گئے اور تلوار لے آئے، اور وہ بیچارہ ہوا کھا رہا تھا، اوپر سے تلوار اس کے سر پر رسید کی ختم کر دیا. اور پھر اعلان کیا، فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّىٰ يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ. وہ لوگ ایمان والے نہیں ہیں جو سرکار کے فیصلے پر راضی نہ ہو. پہلے تو اپنا معاملہ شریعت کے پاس لے جاؤ. اور علماء نے لکھا کہ بھئی سرکار تو اب رہے نہیں. قرآن کریم کہتا ہے اپنا فیصلہ اس کے اندر حکم بناؤ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو. اب سرکار تو رہے نہیں تو اب حکم کس کو بنائے؟ فرمائے شریعت کو. نبی کے پاس جانا یعنی شریعت کے پاس جانا. گویا سرکار نہ رہے تو فیصلہ شریعت سے کرایا جائے گا. قاعدہ شرعیہ جو ہے اس کو سامنے رکھا جائے گا. لوگ سمجھتے ہیں کہ اس میں ہمیں کچھ ملے گا نہیں، اس بنا پر لوگ عدالتوں میں چلے جاتے ہیں. محکمہ شریعت کی ضرورت ہے کہ فیصلے ہوں تو وہاں ہوں، اور وہ بھی ایمان اتنا پختہ بناؤ کہ جو فیصلہ ہو جائے اسے منظور کر لو، نقصان ہو کے فائدہ ہو. یہ نہیں ہونا چاہیے کہ نقصان ہوا تو فائدہ اٹھانے کے لیے پھر کوئی اور دروازہ تلاش کر لیا گیا، کوئی اور راستہ تلاش کر لیا گیا. منافق کی گردن اڑا دی گئی، شہر میں چرچا ہو گیا، شور ہو گیا، اور مشہور تو یہ تھا کہ یہ مسلمان ہے، کیونکہ بظاہر تو وہ اسلام کا اقرار کرتا تھا نا. تو منافقوں نے شور مچایا اور کہا کہ بھئی عمر کا تو عجیب معاملہ ہے، یہ تو مسلمانوں پر بھی تلوار چلاتے ہیں، ان کو بھی ختم کر دیتے ہیں. دیکھو ایک مسلمان کو مار ڈالا، ناحق خون کر دیا. یہ عجیب معاملہ کیا انہوں نے، اور یہ لے کر پہنچے دربار رسالت میں کہ دیکھیے سرکار، انہوں نے ہمارے آدمی کو مار ڈالا ہے. وہ ایمان والا تھا، وہ کلمہ پڑھتا تھا، وہ نمازیں پڑھتا تھا، وہ روزے رکھتا تھا، اور اسی کو مار ڈالا. تو پھر حضرت عمر کی تلوار سے محفوظ کون ہے؟ آپ فیصلہ فرمائیے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دربار رسالت میں بلایا گیا. بھائی تم نے وہ فلاں آدمی کو مارا؟ فرمایا جی. کیوں؟ فرمایا غیرت اسلامی کا تقاضا. لیکن تمہارے پاس، اور پھر یہ کہا کہ وہ ایمان والا نہیں تھا اس لیے میں نے قتل کیا. تو تمہارے پاس کیا دلیل ہے؟ وہ ایمان والا نہیں تھا، کیا دلیل ہے تمہارے پاس؟ بظاہر جو کلمہ پڑھتا تھا. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اللہ گواہ ہے، میرے پاس دنیا میں کوئی گواہ نہیں ہے. ادھر گفتگو چل رہی تھی، سرکار نے فرمایا اگر معاملہ ثابت نہیں ہوا تو تمہاری گردن اڑانی پڑے گی. فیصلہ ہے، عدالت شرعیہ ہے.
ادھر تو یہ گفتگو چل رہی تھی، ادھر رحمت حق جوش میں آئی، اللہ تعالیٰ نے قیامت تک کے لیے فیصلہ اتار دیا۔ یہ جو عمر نے کہا اس پر دنیا میں کوئی گواہ نہیں ہے، لیکن آسمان پر اللہ گواہ ہے۔ جب زمینوں میں کوئی گواہ نہیں ملتا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گواہ اللہ بنتے ہیں۔ گواہی اوپر سے آئی اور اعلان ہوا، فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّىٰ يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ۔ قسم بخدا، قسم کھا کر یہ مضمون بیان کیا گیا ہے۔ لا یؤمنون، وہ لوگ ایمان والے ہیں نہیں، جنہیں رسول کے فیصلے پر اعتراض ہو وہ ایمان والے نہیں ہیں۔ گویا قرآن کریم کی آیت نے اس کے عدم ایمان کا فیصلہ کر دیا۔ معلوم ہو گیا کہ اگر ایمان والا ہوتا تو اعتراض نہ کرتا، جو بھی فیصلہ ہو جائے منظور کر لیتا، لیکن نہیں کیا فیصلہ منظور۔ اس سے معلوم ہوا کہ دل میں ایمان راسخ نہیں ہے، ورنہ آقا کے فیصلے پر پوری طرح سے اطمینان کا اظہار کیا ہو۔ بس آیت کریمہ نے ہمارے لیے ایک راستہ، ایک طریقہ واضح کر کے رکھ دیا ہے، اور وہ طریقہ یہی ہے کہ ایمان والوں کو اپنے تمام معاملات کے فیصلے شریعت کی روشنی میں کرنا چاہیے۔ آج جن حالات سے ہم گزر رہے ہیں، ان حالات کا تقاضا بھی یہ ہے، یہ عدالتوں کے دروازے نہ ہم نے کھٹکھٹائے ہوتے، نہ یہ پرسنل لا کے حالات آئے ہوتے۔ پہلے دن سے ہر مسلمان اپنا فیصلہ شریعت کی روشنی میں کرائے، پھر مسئلہ ہی کوئی پیدا نہ ہوتا۔ لیکن جب نہ مانے اور دوسروں کے دروازے پر گئے تو انہوں نے ہماری چیزوں میں دخل دینا شروع کیا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ وہ دخل کے نتیجے میں آج ہم لوگ جو ہیں کامن سول کورٹ کے دروازے پر آ کر کھڑے ہو گئے۔ اس لیے ابھی بھی کچھ وقت گیا نہیں، آج بھی مسلمان اپنا معاملہ طے کریں اور شریعت کی روشنی میں طے کریں، اور یہ طے کر لیں کہ ہم جو بھی کریں گے وہ کتاب و سنت کی روشنی میں کریں گے۔ ہمارے تمام معاملات اسی طرح سے طے ہوں، یہاں تک کہ ہمارے نکاح جو ہوں گے وہ بھی شریعت کی روشنی میں ہوں گے، اور اگر طلاق دینے کی خدا نخواستہ نوبت آئی تو وہ بھی قرآن کے اور شریعت کے بتلائے ہوئے قانون کے مطابق ہوں۔ عام طور پر طلاق کے بارے میں یہ کہا گیا ہے کہ بھائی مسلمان طلاق دیتے ہیں تو طلاق بضرورت دی جاتی۔ طلاق کوئی رضامندی کا فیصلہ نہیں ہے، میاں بیوی میں رضامندی ہو تو طلاق تھوڑی ہوتی ہے، لیکن کبھی حالات اتنے ناگزیر ہو جاتے ہیں میاں بیوی کے درمیان کہ ساتھ رہنا بالکل دشوار ہو جاتا ہے۔ ایسی سخت دشواری کے عالم میں کہ جب دونوں ساتھ رہ بھی نہیں سکتے اور دونوں کی بن بھی نہیں سکتی، جدائی لازمی ہو جاتی ہے، ایسی جدائی کے وقت جو ہے ایک طلاق دینے کی اجازت دی۔ میں ایک مثال دیا کرتا ہوں کہ طلاق ایک ضروری چیز ہے۔ بھائی جیسے کسی کے ہاتھ میں پھوڑا نکل آیا، پھوڑا اتنا بڑا ہے کہ اگر نشتر نہ کیا جائے تو ہاتھ کاٹنا پڑے گا، تو طبیب کیا کہے گا کہ بھائی نشتر لگا دو، اندر سے ملبہ نکال دو۔ نشتر لگانا کوئی اچھی بات ہے کہ بھائی چاقو لے کے اس رقم کو کاٹنا ہے، اس پھوڑے کو توڑنا ہے، تو یہ دکھ کی بات ہے، لیکن یہ ہاتھ کو بچانے کے لیے ناگزیر ہے۔ سماج کو بچانے کے لیے طلاق اسی لیے ضروری ہے کہ یہ دونوں الگ الگ ہو جائیں گے تو دونوں کی زندگیاں بچ جائے گی، اور اگر دونوں لڑکے بھی ساتھ ہی رہتے ہیں تو نتیجہ خودکشیوں تک پہنچے گا اور اولاد پریشان ہو جائے گی۔ اب جو حکومتی نقطۂ نظر ہے وہ یہ ہے کہ بھئی یہ طلاق جو ہے کیا لا کر کے انہوں نے شریعت میں رکھی ہے۔ اگر سروے کیا جائے گا تو پتا چلے گا کہ سب سے زیادہ طلاق ہندوؤں میں ہوتی ہے۔
سروے میں بتایا گیا ہے کہ 5ویں نمبر پر جا کر مسلمان آتے ہیں جہاں طلاق جو ہے پڑتی ہے. اس سے پہلے قومیں ہیں ان کی فکر کی جائے کہ وہ طلاقیں زیادہ دے رہے ہیں اور وہ طلاقوں میں آگے ہیں. اور بعض تو مذاہب وہ ہیں جس میں طلاق دینے کی جوگوائی بھی نہیں ہے، دے بھی نہیں سکتے طلاق. بیرسٹر جو ہے شوہر کے اوپر شوہر بن کے طلاق دیتا ہے، کیونکہ یہاں کا نظام تو یہ ہے. اور ہمارے یہاں شریعت نے ایک سے کام چل جانے پر بات کہی ہے، یہ نہیں کہا ہے کہ 3 طلاقیں ایک ساتھ دو. لیکن مسلمان بہادر اور دلیر اتنا ہے کہ جب دینے پر آتا ہے تو ٹرک بھر کے دیتا ہے. حالانکہ طلاق کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ ٹرکیں بھر کے دی جائے. تو آج ضرورت ہے کہ پرسنل لا جسے کہا جاتا ہے وہ ہمارا قانون نہیں ہے، وہ اللہ کا دیا ہوا قانون ہے. اور جو قانون اللہ کا دیا ہوا ہو اس میں بندے چینج کرنے کا کوئی حق رکھتے ہی نہیں ہے. یہ جو ہم نے شور مچایا ہے کہ ہم نہیں بدلیں گے اپنا قانون، تو قانون ہم نے بنایا ہو تو ہم بدلیں. قانون اللہ نے بنایا ہے تو اللہ سے کہو نا، ہم سے کیوں کہتے ہو؟ جھگڑا ان کا اللہ کے ساتھ ہے، ہمارے ساتھ نہیں ہے. اور میں کہا کرتا ہوں کہ پرسنل لا جو ہے اس کو بنایا ہی اللہ نے ہے. کتاب اللہ کے قاعدے اور حدیثوں کے ضابطے اس سے بنا ہے پرسنل لا. ظاہری بات ہے کہ جب بنایا ہے اللہ نے تو ہم کون ہوتے ہیں اس میں دخل دینے والے؟ ہم کو حق کیا بنتا ہے؟ اللہ کی طرف سے یہ سوال ہوگا کہ قانون تم نے بنایا تھا؟ نہیں بنایا تھا. جب بنایا نہیں تھا تو توڑنے کا اور اس کو چینج کرنے کا حق تمہیں ملا کہاں سے؟ اس لیے اس وقت جو ہے یہ نوٹوں کے چکر میں پرسنل لا کو بھول مت جاؤ، اور جو حالات ہیں ان کو ملحوظ نظر رکھو اور اپنے آپ کو پکا مسلمان بنا کے رکھو. ہمارے لیے ایک ہی راستہ ہے کہ ہم دین پر پوری طرح گامزن ہو جائیں اور دین پر پوری طرح سے قائم ہو جائیں. یہ واحد راستہ ہے ہماری حفاظت کا، دوسرا کوئی راستہ نہیں. اور غیر اقوام میں آپ کام کرنا چاہتے ہو تو حسن اخلاق اور سیرت مقدسہ کی دعوت کے علاوہ اور کوئی راستہ نہیں ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. مجھے حکم تھا ساجد بھائی کی صاحبزادی کی عقد مسنون ہے تو نماز کے بعد انشاءاللہ وہ ہوگا، لیکن اس سے پہلے حکم تھا کہ چند کلمات آپ کی خدمت میں پیش کروں. اس بنا پر یہ چند باتیں عرض کی ہیں. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. www.attableek.com, the reviver of